السلام علیکم پیارے دوستو، پیش خدمت ہے قصہ شہزادی ناز اور جادوگر کا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ملک فارس کی سرحدوں کے پار ایک خوبصورت اور چھوٹی سی سلطنت تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی جسے دیکھ کر جنت کا گمان ہوتا تھا۔ وہاں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا جس کا نام شاہ ہارون تھا۔ بادشاہ بہت بہادر، رحم دل اور نیک دل تھا۔ ساری رعایا بادشاہ سے محبت کرتی تھی۔ بادشاہ کے دل میں ہر وقت ایک خیال رہتا تھا کہ کہیں اس کے دور حکومت میں کسی شخص کی حق تلفی نہ ہو، کوئی غریب رات کو بھوکا نہ سو جائے۔ بادشاہ نے کسی عقل مند سے سنا تھا کہ جس بادشاہ کے دور حکومت میں اس کی رعایا خوش نہیں رہتی، قیامت کے دن اس سے حساب لیا جائے گا۔ بادشاہ روزانہ عام آدمی کا بھیس بدل کر رات کو سارے ملک میں گشت کیا کرتا تھا۔ کسی غریب کو دیکھتا فوراً اس کی مدد کرتا۔ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی مدد کرنے والا ان کا اپنا بادشاہ ہے۔ بادشاہ کی سلطنت چھوڑ کر 2 سمندر پار ایک بہت ہی خوفناک پہاڑ تھا۔ وہاں ایک جادوگر رہتا تھا جس کا نام شمش جادوگر تھا۔ اس نے پہاڑ کے ارد گرد جادو کی دیواریں کھڑی کر رکھی تھیں تاکہ کوئی اس تک نہ پہنچ پائے۔ وہ بادشاہ کا پرانا دشمن تھا۔ جب وہ لوگوں کو رحم دل بادشاہ کی تعریف کرتے دیکھتا تو اس کے اندر حسد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ اس نے کئی مرتبہ بادشاہ کو ہلاک کرنے کی کوشش کی، مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، اس لیے مکار جادوگر کی کوئی کوشش کامیاب نہ ہو سکی۔ بادشاہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے پریشان رہتا تھا۔ وزیروں اور رشتہ داروں نے بادشاہ کو دوسری شادی کے لیے کہا، مگر بادشاہ نہ مانا، کیونکہ اسے ملکہ فرحانہ سے بہت محبت تھی اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگتا۔ اس کی رعایا بھی بادشاہ کے لیے دعا مانگتی کہ اے اللہ، تو ہمارے بادشاہ کو بیٹا یا بیٹی عطا کر دے تاکہ سلطنت کا وارث پیدا ہو جائے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ بادشاہ فوت ہو گیا تو جادوگر سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے ان سب کی دعائیں سن لی۔ ملکہ کے ہاں خوبصورت سی بیٹی پیدا ہوئی، سرخ و سفید گول مٹول بچی، بڑی بڑی آنکھیں اور نازک ہونٹ۔ جب مسکراتی تو ایسا پتہ چلتا جیسے پھول گر رہے ہو۔ بادشاہ نے شہزادی کا نام ناز رکھا۔ شہزادی جوں جوں بڑی ہوتی گئی، اس کے حسن کی شہرت دور دور تک پھیلنے لگی۔ ہر ملک کے شہزادے کی خواہش تھی کہ اس کی شادی شہزادی ناز سے ہو۔ ایک رات بادشاہ نے بہت ہی بھیانک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ شہزادی باغ میں کھڑی پھولوں کو دیکھ رہی تھی۔ اچانک شہزادی نے دیکھا کہ ایک خوفناک پنجہ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ پنجہ ایک دم شہزادی کو لے کر آسمان کی وسعتوں میں کھو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ فوراً ملکہ کے کمرے میں جا کر دیکھتا ہے تو شہزادی واقعی غائب تھی اور ملکہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے ملکہ سے پوچھا تو وہ بھی دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزادی بستر سے غائب تھی۔ کنیزوں نے محل کا کونا کونا چھان مارا، لیکن شہزادی کو ملنا تھا، نہ وہ ملی۔ ملکہ رو رو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ بھی بہت پریشان تھا۔ بادشاہ کو پورا یقین تھا کہ ہو نہ ہو یہ شمس کا ہی کام ہے۔ بادشاہ نے پورے ملک میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی شہزادی ناز کو ڈھونڈ کر لائے گا، نہ صرف اس کی شادی شہزادی ناز سے کر دی جائے گی بلکہ اسے سلطنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ بادشاہ کے اس اعلان سے بہت سے ملکوں کے شہزادے اور دوسرے لوگ شہزادی کی تلاش میں نکل پڑے۔ اب شہزادی کا حال سنیے۔ شہزادی کو جادوگر شمس نے قید کر رکھا تھا، کیونکہ جب شمس کو پتہ چلا کہ بادشاہ کے ہاں لڑکی ہوئی ہے تو وہ بہت خوش ہوا اور دل میں سوچنے لگا کہ اب بادشاہ سے سخت انتقام لوں گا۔ اب وہ موقع کی تاک میں رہنے لگا کہ کب شہزادی اکیلی ہو اور وہ اپنا کام شروع کرے۔ آخر ایک دن موقع پا کر وہ شہزادی کو باغ سے لے کر غائب ہو گیا۔ ہوا یوں کہ اس رات شہزادی ملکہ کے ساتھ کمرے میں سو رہی تھی کہ آدھی رات کو جب اس کی آنکھ کھلی تو چاروں طرف چاند کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ شہزادی اٹھ کر کھڑکی کی طرف آئی۔ اس نے دیکھا کہ چاند کی روشنی میں باغ کا منظر بہت پیارا لگ رہا تھا۔ وہ باغ میں آ گئی اور چہل قدمی کرنے لگی۔ جادوگر جو جادو کے آئینے سے ہر وقت دیکھتا رہتا تھا، اس نے جب شہزادی کو اکیلے دیکھا تو فوراً اپنے جادو کے پنجے کو حکم دیا کہ شہزادی کو پکڑ لائے۔ پنجے نے پہنچتے ہی شہزادی کی گردن دبوچی اور لے کر اڑ گیا۔ شہزادی اس اچانک آفت سے گھبرا گئی، لیکن جب اس نے خوفناک پنجے کو اور اپنے آپ کو اتنی بلندی پر دیکھا تو وہ خوف سے بے ہوش ہو گئی۔
पंजा उसे लेकर जादूगर के पास पहुंच गया। जादूगर देखकर खुश हुआ और कहने लगा कि अब देखते हैं कि अब शहजादी को कौन छुड़ाने आता है। जहां उसने पहले बहुत से लोगों को कैद कर रखा था, वहीं शहजादी को भी बंद कर दिया। उधर सब मुल्कों के शहजादे शहजादी को तलाश करने निकले, लेकिन थक हार कर वापस आ गए। जब मुल्क फारिस के शहजादे ने यह सुना कि शहजादी नाज महल से गायब हो गई है, तो उसने शहजादी को ढूंढने की ठान ली। अपने माँ बाप से इजाजत ली, शाह हारून के पास आया और उसे तसल्ली दी और कहा कि परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं शहजादी नाज की तलाश में जा रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह कामयाब लौटूंगा। फिर शाह हारून को खुदा हाफिज कहकर चल पड़ा। मंजिल का कुछ पता न था, लेकिन वो चलता रहा। सफर करते करते उसे 4 दिन बीत गए, लेकिन उसने हिम्मत न हारी। एक जंगल में दाखिल हुआ, अंधेरा फैल रहा था। शहजादा सोच रहा था कि वो रात कहाँ गुजारे। अचानक उसको दूर से रोशनी दिखाई दी। उसने बगैर सोचे समझे घोड़े को रोशनी की तरफ दौड़ाना शुरू कर दिया। जब वहां पहुंचा तो देखा कि वो रोशनी एक झोंपड़ी से आ रही थी। शहजादा अंदर गया तो देखा कि एक नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग बैठे इबादत में मशगूल थे। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम किस लिए आए हो। मैं तुम्हें जरूर कुछ बताऊंगा, पहले तुम खाना खाओ और फिर आराम करो, सुबह बात करेंगे। शहजादा खाना खाकर सो गया, क्योंकि वो बहुत थका हुआ था। दूसरी सुबह जब वो बेदार हुआ तो बुजुर्ग ने कहा, बेटा, ये तलवार ले लो और अपना सफर शुरू कर दो। जादूगर ने जादू से पहाड़ के चारों तरफ दीवारें खड़ी कर रखी हैं। इस तलवार की नोक को दीवार से लगाना, अंदर जाने का रास्ता खुद ब खुद बन जाएगा और इसी तलवार से शम्स जादूगर का काम तमाम कर सकते हो। शहजादा बहुत मुसीबतों के बाद जादूगर के महल में पहुंच गया। बुजुर्ग ने कहा था कि अगर मेरी मदद की जरूरत हुई तो तुम जोर से मुझे आवाज देना, तो मैं आ जाऊंगा। जादूगर अपने महल में सोया हुआ था, उसे किसी चीज की खबर नहीं थी। शहजादे ने मौका पाकर अचानक हमला कर दिया। जादूगर की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। एकदम जोर से आंधी चली और जलजला आया और उसके बाद आसमान साफ हो गया। उसने सब कैदियों को आजाद कर दिया और शहजादी को साथ लेकर उसके मुल्क पहुंच गया। बादशाह ने शहजादी को देखा तो उसे गले लगा लिया और शहजादे का शुक्रिया अदा किया और वादे के मुताबिक शहजादे खुर्रम की शादी शहजादी नाज से कर दी।